यूरोप जाने का आसान और सस्ता तरीन वीज़ा देने वाला मुल्क एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां का वीज़ा पहले हासिल करें और फीस बाद में दें। नौकरी, तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपए, जदीद तरीन सहूलियात के साथ। ये है यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जहां जाने के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। ये है एस्टोनिया, लेकिन ज्यादातर लोग यहां जाने का सोचते ही नहीं। एस्टोनिया का शुमार यूरोप के ऐसे ममालिक में है जहां की फीस बाद में अदा होती है, पहले आपको वीजा मिलता है और नौकरी के इतने सारे मौके हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एस्टोनिया का शुमार यूरोपीय रियासतों में होता है। यहाँ थोड़े अरसे रहकर काम करके आप यूरोप के किसी भी बड़े मुल्क में न सिर्फ जा सकते हैं बल्कि काम कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। एस्टोनिया ज्यादातर लोग जाने का सोचते ही नहीं, जबकि वीजा निहायत आसानी से मिलता है और जॉब रेशो भी बेहतरीन है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे कितने ही मुल्क अगरचा एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं रखते, यानी कि इन ममालिक में एस्टोनिया की एम्बेसी है ही नहीं, लेकिन आज एस्टोनिया में लातादाद नौकरियां मौजूद हैं और ये नौकरियां तमाम तर ऐसे ममालिक जहां एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह, लेकिन नौकरी के लिए ये लोग ऑफर कर रहे हैं इन्हीं ममालिक के लोगों को, और इन लोगों को पता ही नहीं यहाँ नौकरी करना क्यों बेहतरीन है। अगर ये सवाल सामने हो तो इसका जवाब निहायत आसान ये है कि एस्टोनिया यूरोप का मुल्क है, मुख्तसर जरूर है लेकिन जदीद तरीन नौकरियां और बेहतरीन तनख्वाहें देने वाला मुल्क जाना जाता है। यूरोप की हुदूद में रहने की वजह से इसका शुमार यूरोपियन कंट्रीज में यूरोप के इत्तेहादी ममालिक में होता है। यहाँ नौकरी करना, यहाँ की जिंदगी को एंजॉय करना, यहाँ की तनख्वाहें बिल्कुल यूरोप के उन्हीं ममालिक के करीब हैं जो कि यूरोप के बड़े ममालिक शुमार किए जाते हैं। आप यहाँ साल 2 साल नौकरी करते हैं, रिहाइश अख्तियार करते हैं, यूरोप में रहना और अंग्रेजी जबान बोलना सीख लेते हैं, तो फिर यहाँ रहने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप यूरोप की किसी भी बड़ी जगह जाकर नौकरी कर सकते हैं और एस्टोनिया की निस्बत कई गुना ज्यादा बेहतर अपनी तनख्वाह कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एस्टोनिया में ही रहकर कमाने की, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ऐसे ही कई ममालिक में जो तनख्वाहें मिलती हैं, एस्टोनिया में इन तनख्वाहों की निस्बत 10 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती है और दीगर सहूलियात अलग हैं। अगर हम आज एस्टोनिया का मुकाबला जर्मनी, फ्रांस और इटली वगैरह से करें तो ये ममालिक ऐसे हैं जिनका नाम एक तो सबको पता है। यहाँ के लोग यहाँ का वीजा लोग सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वीजा ना सिर्फ दिक्कतों से मिलता है बल्कि कई कई महीनों बाद आपके वीजा प्रोसेस का नंबर आता है। मामूली सी गलती की बिना पर वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ज्यादातर अफराद इन ममालिक में जाते हैं, लिहाजा यहाँ नौकरियां भी मुश्किल से मिलती हैं और ओवर टाइम मिलना नामुमकिन होता है। लेकिन अगर इन ममालिक के मुकाबले में हम एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जहां आप जैसे मेहनती और दिहाड़ीदार लोगों को निहायत आसानी से नौकरी मिल जाती है। लैंग्वेज का किसी किस्म का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। आला तालीमी याफ्ता या निहायत बड़ा बैंक अकाउंट होल्डर होना लाजिम नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि एस्टोनिया का शुमार यूरोप के छोटे ममालिक में ज़रूर होता है, लेकिन तरक्की, टेक्नोलॉजी और ज़िंदगी की सहूलियात यहाँ वही हैं जो यूरोप के किसी बड़े ममालिक में होती हैं। और नौकरी तलाश करना निहायत आसान है। आप घर बैठे पहले नौकरी तलाश कर सकते हैं, फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब तमाम तर मामलात आपके हाथ में हो तो आप वीज़ा की फीस अदा करें। लिहाजा यहाँ का वीज़ा अप्लाई करना गोया ऐसा है कि आपको वीज़ा मिल ही गया। अगर एस्टोनिया के ऊपर गौर करें तो इसका वीज़ा एक तो बहुत कम अफराद हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अक्सर को एस्टोनिया का नाम ही मालूम नहीं और ना ही लोगों को ये पता कि इसका शुमार यूरोपीय ममालिक में होता है। यहाँ नौकरी के बहुत ज़्यादा इनकामात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो यहाँ ओवरसीज नौकरी करने जाते नहीं क्योंकि उनको मालूमात नहीं है। दूसरा, अक्सर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग खुसूसन ये समझते हैं चूंकि इन ममालिक में एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, लिहाजा इनका वीज़ा मिलना या नौकरी मिलना इन ममालिक के लोगों के लिए नामुमकिन होगा, जबकि ये सरासर गलत है। इन ममालिक में कौन से मुल्क की एम्बेसी वीज़ा डील करती है इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि आज एस्टोनिया के तमाम अपने रिहायशी यहाँ पर अपना कारोबार करके, कारोबार में गैर मुल्कियों को शेयर देके और नौकरियाँ देके खुद यूरोप के बड़े बड़े ममालिक में काम कर रहे हैं।
کاروبار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسٹونیا میں آج نوکریوں کے لیے، شیئر کے لیے اور کاروبار کے لیے بزنس کے حوالے سے بے انتہا اسامیاں خالی ہیں۔ ایک بڑی وجہ ایسٹونیا جانے کی یہ بھی ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے ممالک کا ایسٹونیا ایک اتحادی ریاست ہے۔ یہاں پر رہنے کا بہت فائدہ یورپ کے بڑے بڑے ممالک جتنا ہی اٹھایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ علاج معالجے تک کے لیے آپ یورپ کے کسی بھی بڑے ملک فری جا کر علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے روڈ کے راستے، جہاز کے راستے یا ٹرینز کے راستے، تو بھی ایسٹونیا کی اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو یورپ کے بڑے بڑے ممالک اس کی آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ اگرچہ یورپ چلے گئے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پر شفٹ ہو گئے ہیں اور ایسٹونیا میں نوکری اور کاروبار کے مواقع ہم جیسے ایشیائی ممالک کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسٹونیا میں نوکری اور کاروبار کے لیے آنا ایک بہترین زندگی کا آپشن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایسٹونیا کے جاب وغیرہ کی بات کریں تو یہاں پر جاب بے انتہا آسانی سے ملتی ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جاب جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوگی، ویزا کس طریقے سے حاصل ہوگا اور کون سے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ایسٹونیا میں نہایت آرام سے گھر بیٹھے پہلے نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ملک میں دہاڑی دار مزدور ہیں وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، لیکن ایسٹونیا جانا ان سب کے لیے زندگی کا بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسٹونیا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لو کوالیفائڈ لوگوں کو جاب ورک کے بنیاد پر ورک ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایسٹونیا میں مزدوری نوکری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ پھاوڑا یا کھدال سے کام کریں، بلکہ اس سلسلے میں آپ کو بہترین نوکریاں آفر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر میں بات کروں کہ ایسٹونیا میں کس کس طرح کی نوکریاں ہیں تو یہاں پر لیبر کلاس یا پھر بلو جاب کرنے والوں کے 3 درجات ہیں: گھریلو ملازمین، فیکٹری ورکر اور فیلڈ ورکر۔ اگر ہم بات کریں فیکٹری ورکرز کی تو فیکٹری ورکرز میں مشین آپریٹر، ٹیلر ماسٹر، کٹنگ ماسٹر، گارڈ، سیکیورٹی ایجنٹ، CCTV کیمرہ آپریٹر، ویئر ہاؤس کیپر، اکنامی بوائے، ڈیلیوری بوائے، لوڈر، کیمرہ آپریٹر، اس کے ساتھ ساتھ بوچر یعنی کہ گوشت کا کام کرنے والا، یہ تمام کام وہ ہیں جو کہ فیکٹری ورکرز کے لیے موزوں ہیں۔ اسی طرح سے فیلڈ ورکرز کی اگر بات کی جائے تو ڈیلیوری بوائے، میسن، سیکیورٹی بوائے، نرس، وارڈ بوائے، میل اسٹاف بوائے، ٹیچر، ٹیوٹر، لینگویج سرٹیفکیٹ کورس ہولڈر، ڈرائیور، لفٹ آپریٹر، رائڈر، حجام، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر کام جاننے والا جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، چھوٹا موٹا ہنرمند کہلاتا ہے۔ اب باری آتی ہے گھریلو امور کے ملازمین کی۔ گھروں میں دیکھ بھال کرنا، تمام تر نوکروں کی نگرانی کرنا، گھر کی صفائی، جھاڑو پوچھا وغیرہ کرنا، ڈسٹنگ کرنا، شیف، کوک یا پھر ان کا ہیلپر ہونا، برتن دھونا، کارپیٹ کلینر، لانڈری واشنگ یعنی کہ تمام تر کپڑے دھونا، بیبی سٹنگ بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کلیننگ ونڈوز جو کہ باہر سے ہوتی ہیں ان تمام تر چیزوں کی صفائی ستھرائی کرنا۔ اس کے علاوہ گھر میں موجود لان یا پھر جو جانور پلے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ تمام نوکریاں ایسٹونیا میں نہایت آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ ان تمام تر نوکریوں کے علاوہ اگر ہم بات کریں پڑھے لکھے افراد کے لیے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایسٹونیا میں نوکریاں موجود ہیں: ڈاکٹر، آفیسر، اکاؤنٹنٹ، لائبریرین، شاپ کیپر، گیس اسٹیشن بوائے، پیٹرول کیپر بوائے، ہاکر یعنی کہ اخبار میگزین بیچنے والا، اسپورٹس مین، جم بوائے، سلون ایکسپرٹ، مساج سینٹر ایکسپرٹ، وائن کارنر آپریٹر۔ یہ ایسی نوکریاں ہیں جس کے لیے آپ کو نہ تو سرٹیفکیٹ یا ڈگری کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی لینگویج کی ضرورت ہے، بس آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے ایسٹونیا آنا ہے۔ اس خیال کو اپنے دماغ میں مضبوط کر لیجئے۔ ایسٹونیا آنے کے لیے آپ کو دیگر شعبوں میں بھی نوکریاں مل سکتی ہیں، یعنی کہ آپ کو تمام تر ایسی جابز مل سکتی ہیں جو کہ آپ اپنے ملک میں تو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا 2 سے 5 سال کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ اگر ہم بات کریں سپلائی شیف آفیسر کی، لوڈر کی، لاجسٹک پلمبر کی، ویئر ہاؤس کے جابز کی جو کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فکس رائڈر یا ڈیلیوری بوائے کی جو کہ مخصوص اداروں کے لیے ہی کام کرتے ہیں، یہ تمام وہ نوکریاں ہیں جو کہ کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایسٹونیا جانے کا ارادہ کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہاں پر اتنی نوکریاں موجود ہیں تو یہ نوکریاں آپ کس طریقے سے حاصل کریں گے۔ یہاں میں آپ کو کچھ ویب سائٹ لنکس بتا رہی ہوں جن کو سرچ کر کے
لیے آسانی سے آپ کو جاب مل جائے گی. ہزاروں نوکریوں کے حصے دار آپ بھی بن جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر میں آپ کو صرف لنکس بتاؤں گی. ان کی ڈسکرپشن آپ کو میرے یوٹیوب چینل پیسکل میک پر ملے گی, جہاں سے آپ تفصیل اٹھا کر سرچ کر سکتے ہیں اور ایسٹونیا میں بہترین نوکری حاصل کر سکتے ہیں. www.schengenjobs.org www.estoniajobportal europejobshere.org dubai.jobhub.org یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو کہ ایسٹونیا کی گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہیں. ہنگری نے ان کو اپروو کیا ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز کے لیے خاص طور پہ نوکریاں موجود ہیں. اب جب ایسٹونیا میں اتنی نوکریاں موجود ہیں, وہ تمام لوگ جو کہ جانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے جائیں گے؟ تو ایسٹونیا کا ویزا حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا ٹرانزٹ ای ویزا حاصل کرنے کا طریقہ, جو کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فارم, اور پھر اس کے اوپر اپنے تمام تر قواعد لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو جاب مل جانے کی صورت میں جاب کا کور لیٹر بھی منسلک کرنا ضروری ہے. پھر آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس اپروو ہوں گے اور آپ کو ایسٹونیا آنے کی اجازت مل جائے گی. آپ کو ایسٹونیا آنے کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ ہنگری کی لینی ہوگی. ہنگری کے ایئرپورٹ پر آپ کو ایسٹونیا کا ایک ایمبیسی کارنر ملے گا. وہاں بنیادی سوالات کر کے آپ کو ایسٹونیا کا ویزا جاری کر دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ہنگری ایمبیسی سے رجوع کرنا. وہ تمام ممالک جہاں پر ہنگری کی ایمبیسی موجود ہے وہ بآسانی ہنگری کی ایمبیسی جا کر ایسٹونیا کے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہنگری کی ایمبیسی ایسٹونیا کا تمام تر ویزا پروسیس نہ صرف ڈیل کرتی ہے بلکہ آپ کا مختصر سا انٹرویو کر کے 3 مہینے سے لے کر 3 سال تک کا آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایشیا میں اگر آپ رہتے ہیں تو دبئی, تہران اور بحرین ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کر آپ ایسٹونیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سب نہیں تو ویزا کنسلٹنٹ جیری اور VSF کا ادارہ تو موجود ہے جو کہ آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس کی جانچ کر کے آپ کو ایسٹونیا کا ویزا نہایت آسانی سے حاصل کروا سکتا ہے. ایسٹونیا جانے کے لیے یوں تو کسی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں, البتہ 6 مہینے ایسٹونیا میں رہائش اور کھانے پینے میں جو خرچہ آئے گا اتنے پیسے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. یہ پیسے آپ سے ایسٹونیا کی گورنمنٹ نہیں لے گی, کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں کنورٹ کرانا, بلکہ آپ کے اپنے ہی بینک میں ہونے چاہیے یا پھر آپ کے اپنے پاس ہونے چاہیے. اور ذاتی استعمال کا خرچہ ہے یہ, اس سے آپ کے ایسٹونیا میں رہنے کے لیے کو صرف اور صرف ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ایسٹونیا کی بینک میں نہ تو یہ ڈپازٹ ہوگا اور نہ ہی آپ کو جاب کے سلسلے میں ان پیسوں کی ضرورت ہوگی. ایسٹونیا کی مختصر لیکن طویل تفصیل آپ نے جان لی. اب اس کے بعد ایسٹونیا آپ میں سے کون کون جا رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.